السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اسد الدین اویسی صاحب نے بولا کہ جب تک رہوں گا غریبوں کے انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا۔ تو دوستو آپ جائیے گا نہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میری اس بات کو، اسد الدین اویسی کی جان کی قیمت نہیں ہے جی۔ اسد الدین اویسی جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہے گا۔ اور شاید اسی لیے کہ ہم سچائی اور حق کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، یہ باطل طاقتیں ہماری گاڑی پر گولیاں چلائیں، اور شاید اسی لیے یہ جانتے ہیں کہ اویسی اور کشواہا مل گئے تو اتر پردیش میں انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے ہماری آواز کو دبانے کے لیے، ہماری جان لینے کے لیے ان ظالموں نے ان بزدلوں نے ہماری گاڑی پر چار گولیاں چلائیں۔ مگر ہم ان گولی چلانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، ان کے پیچھے جو ان کے مائی باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، جو دماغ کار فرما ان سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو میرا نام اسد الدین ہے، میں بزدل نہیں تھا نہ کبھی رہوں گا۔ اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا زندہ رکھیں گے۔ اور سنو بزدلوں، اسد الدین اویسی نے اللہ کے کرم سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، میں نے باطل طاقتوں کے طوفان میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا ہوں، اور چراغ جلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے ہم مٹنے آئے زمین میں، مٹیں گے۔ ارے جب ہم زمین پر آئے تو اسی زمین کے ایک دن غذا بنیں گے۔ مگر سن لو ظالموں، جب تک اللہ زندہ رکھے گا بے باکی کے ساتھ اور بغیر خوف کھائے ہم سچائی کو بیان کرتے رہیں گے۔ دشمن چاہے کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا ظالم ہو، ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے نہیں ڈرتے، ہم زمین و آسمان کے خالق سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی دیش کے پردھان منتری سے یا مکھیہ منتری سے یا اکھیلیش سے نہیں ڈرتے، ہم مخلوق سے نہیں ڈرتے، ہم خالق سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی چیز ان کو پسند نہیں آتی کہ آخر کون ہے یہ لوگ کہ ہم گولیاں چلا رہے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ٹھکراتا ہوں، مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے زیڈ کیٹیگری نہیں چاہیے، مجھے برابری کے شہری کا حقوق دو۔ جب میں یہ بات کیا تو سب لوگ تعجب کیے۔ کئی نیتا پارلیمنٹ کے ممبر آ کے بولے اویسی تم نے بات تو اچھی کی، مگر نیتا لوگ تو سیکیورٹی لینے کے لیے تڑپتے ہیں اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، میں نے بیان کیا اور پھر کہہ رہا ہوں، اگر اویسی کو ایک سونے کے پنجرے میں ڈال دیے تو پھر کیا فائدہ؟ اگر اویسی کی جان بچا لی جائے اور ڈی وائی ایس پی کو انصاف نہ ملے تو پھر کیا فائدہ بتاؤ آپ؟ اگر اویسی کو سیکیورٹی مل گئی تو وہ 22 نوجوان جو CAA کا احتجاج کر رہے تھے، CAA کے کالے قانون کے خلاف اتر پردیش میں، اس کی ماں کو، ان بچوں کی ماں کو جو شہید ہو گئے، ان کو اویسی کیا منہ دکھائے گا؟ کہ ان کی ماں کہے گی کہ تجھے سیکیورٹی مل گئی، میرے بچے کی تو جان چلے گئی۔ اگر آپ زندہ رہیں گے، آپ کا گھر آباد رہے گا، آپ کے گھر میں بچوں کو انصاف ملے گا، بیٹیوں کا تحفظ ہوگا، عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، مہیلاؤں کی عزت ہو گئی تو اویسی بھی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر غریب کی جان کی قیمت نہیں تو اویسی کی بھی جان کی قیمت نہیں ہے۔ میری جان کسی غریب اور مظلوم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ بھی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ میرا نام چاہے کچھ بھی ہو، مگر آج اس دیش میں، اس پردیش میں غریب کی جان کی حفاظت کرنا ہے، مظلوم کی حفاظت کرنا ہے، کمزور کو طاقتور بنانا ہے، جو نیچا ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے، حقدار کو اس کا حق دلانا ہے۔ یہ لڑائی ہماری ہے، یہ لڑائی ہماری۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کہ آج اتر پردیش میں تو دوستو آپ نے بڑے بھائی اسد الدین اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کیجئے گا۔ اسی طرح کے اچھے پیارے ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو عروج عطا فرمائے اور بلندی عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، پیارا کمنٹ۔